الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیرے کمند ہوا نداریں غیرز تو فریاد رس توی آسیاں را خطا بخش بس نگہدار مارا زلاح خطا خطا در گزارو ثواب نما. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل تو تجھ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گروئے محشر میں جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب ہم سب کعبے گراں سے سر اٹھائیں رب سلم کہنے والے مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما خالق کل کائنات جل وعلا شأنہ کی لا محدود حمد و تعریف ہدیہ درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین خاتم المعصومین والنبیین راحت العاشقین مراد المشتاقین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین معجبین دل نشین ناظرین ذات مقدس پر اللہ رب ذوالجلال جمادی الاولیٰ شریف کی آخری جمعہ کی حاضری اپنی حسین بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ہم سب کو قرآن و سنت سمجھ کر اعمال خیر کی عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. کلام اللہ کی سورۃ النساء کی پہلی آیت پاک تلاوت کی. اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات جل وعلا شأنہ نے کلام مقدس کی اس حسین آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو. ربکم الذی خلقکم، اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے. مراد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کہ اما حوا کی خلقت بھی اللہ رب ذوالجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی. آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں اور آدم علیہ السلام کی پاک مادر اطہر بھی نہیں. ماں اور باپ کے بغیر اللہ رب ذوالجلال نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. آدم کی تولد نہیں ہوئی، تخلیق ہوئی. اسی طرح ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حوا سلام اللہ علیہا، آپ کی بھی تخلیق نہیں ہوئی، تخلیق ہوئی، تولد نہیں ہوئی. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ النساء کی اس پاکیزہ ترین آیت میں فرمایا کہ اے لوگو اپنے پروردگار کی پرہیزگاری میں رہو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے. اور پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی اللہ نے اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ نے جوڑا پیدا فرمایا، اس کا ان کی زوجہ محترمہ پیدا فرمائی. جناب آدم علیہ السلام ہی سے پھر اللہ کریم فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ہم نے ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شأنہ کے پہلے نبی ابو البشر آدم علیہ السلام کی جس وقت اس کائنات میں خلقت اللہ کریم نے فرمائی، بعد از خلقت آدم علیہ السلام
جنت میں اللہ کریم نے آپ کی رہائش رکھی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پیارے آدم آپ کی زوجہ دونوں رہی جنت میں، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس میری جنت میں سے جہاں سے چاہو جو جی میں آئے کھاتے پھرو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، شجر ممنوعہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کی طرف نہیں جانا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد پھر حضرت حوا کی خلقت اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے فرمائی۔ اسی طرف بائیں طرف ایک پسلی مرد کی یہ کم ہے، اللہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے جناب سیدہ حوا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو تخلیق فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرما پسلی ہوتی ہے ٹیڑھی پسلی سے اما حوا کی تخلیق ہوئی، فرما عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن کجی اللہ نے رکھی ہے، اس سے گزارا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرما اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ بیٹھو گے، سیدھا نہیں ہوگا۔ برادران اسلام، نبی محتشم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن مقدس رب ذوالجلال نے حبیب کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، یہ کلام بھی سچا، نازل فرمانے والا رب رحمان بھی سچا، لانے والا جبریل امین بھی سچا، نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کے آنے والے وہ بھی سچے، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس حبیب کے قلب اطہر پر قرآن آیا وہ حبیب بھی سچا۔ میرے پاک مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما اس پاکیزہ قرآن میں پھر اللہ نے بود و باش، رہن سہن، معاملات زندگی، رشتہ ازدواج کے معاملات کھل کر بیان فرمائے، حتیٰ کہ سورۃ النساء اور سورہ نور کے اندر اللہ نے احکام ہی یہی بیان فرمایا۔ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پاکیزہ کلام اترا سورہ نساء کی اس آیت میں آپ نے یہ سنا، آگے چل کر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تیسری آیت میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جہاں تمہیں رغبت ہو، جو تمہیں اچھی معلوم ہو، من النساء، خواتین میں سے۔ شریعت میں گنجائش رکھی اللہ رب ذوالجلال نے مرد کے لیے مثنا 2 وثلاث 3 ورباع 4 یہاں تک کہنے کے بعد پھر اگلا جملہ اللہ کریم نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو فواحدتن، پھر ایک ہی کافی ہے، فواحدتن پھر ایک ہی کافی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس سورہ مومنون 18واں پارہ وہاں پر مومنون کی جو مومنین کی صفت بیان فرمائی ہے، خالق لم یزل نے کامیابی جن لوگوں کی پہلے رکوع میں بیان فرمائی ہے اور ان کی صفات کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ رب ذوالجلال نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان کامیاب لوگوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی عفت کی حفاظت فرماتے ہیں، عزت کی حفاظت فرماتے ہیں، لفروجہم حافظون، وہ اپنی فرج یعنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے تصرف میں آنے والی جو اس زمانے میں کنیزیں تھیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان دو پر کوئی ملامت نہیں ہے انہیں، کیونکہ باندی اور کنیز بھی ان کے لیے حلال اور زوجہ منکوحہ بھی ان کے لیے حلال۔ خالق لم یزل نے سورہ نور 18واں پارہ آگے چل کر بیان فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کی ترغیب خود رب ذوالجلال نے دی ہے قرآن مقدس میں، اور یہ کائنات انسانی میں تخلیق آدم کے پاس بعد
پہلا رشتہ ہے جو خود رب ذوالجلال نے کروایا. یہ پہلا رشتہ آدم کی تخلیق کے بعد یہ رشتہ نکاح ہے. رشتہ نکاح یہ اللہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کا نکاح خود اپنے ہی امر سے کروایا. آدم علیہ السلام کی پسلی سے سیدہ حوا کی تخلیق فرما کر جب انس دیکھا، رغبت دیکھی، فرمایا پیارے آدم صبر کریں، ہم آپ کا نکاح کر دیں، پھر یہ آپ پر حلال ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام اللہ رب ذوالجلال کی حضور عرض کرتے مالک نکاح کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، میں کیا پیش کروں، مہر کیا دوں؟ ہے تو ساری تیری جنت، اللہ مہر کیا دوں؟ فرما پیارے آدم اگر مہر میں کچھ دینا چاہتے ہو تو تیری نسل میں سے جو آخری نبی اور آخری رسول خاتم الانبیاء شافع روز جزا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، اس میرے سچے حبیب پر، میرے اس یار پر 10 بار 10 مرہ آدم 10 مرتبہ میرے حبیب پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لے. آدم جنت میں تجھ پر حوا حلال ہو جائے گی، یہ تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا. برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرما، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا فرماتے لَمْ نَرَا مُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّکَاح، کائنات انسانی میں نکاح سے بڑھ کر محبت والا رشتہ اللہ نے کوئی نہیں بنایا. لَمْ نَرَا، حضور فرماتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ متحابین مثل النکاح، کہ میاں بیوی کی آپس میں محبت کسی نکاح کے ذریعے جڑتی ہے، پیدا ہوتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرما محبتیں پیدا کرو نکاح کے ذریعے سے، نہ کہ زنا کے ذریعے سے. رشتہ نکاح یہ حلال رشتہ ہے جس کے بارے میں اسلام نے احکامات بیان فرمائے. حضرت حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے مجھے بالخصوص خطاب کر کے چند جملے ارشاد فرمائے. آپ کی توجہ ہو تو سنو. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، میں نے عرض کیا لبیک وسعدیک یا سیدی یا حبیبی قرۃ عینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمائے تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما یا علی ثلاث لا تؤخرھا، 3 کام ایسے ہیں فرما ان میں کبھی تاخیر نہ کرنا. حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کے بارے میں بالخصوص حکماً ارشاد فرما 3 کاموں میں علی کبھی دیر نہ کرنا، تاخیر نہ کرنا. میں نے عرض کیا محبوب کون کون سے؟ فرما الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کرنا. فرما نماز کا وقت آ جائے نماز میں تاخیر نہ کرنا. دوسرے نمبر پر پاک علی فرماتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما والجنازۃ اذا حضرت، جب کوئی فوتگی ہو جائے، محلے میں کوئی انتقال کر جائے، کوئی آئسہ کار میں سے اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین اور جنازے میں تاخیر نہ کرنا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا جملہ مجھے ارشاد فرمایا. حضرت علی فرماتے وہ کیا تھا؟ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ایمرا اذا وجبت لہا کفواً، اے پاک علی جب غیر شادی شدہ جوڑے کا کف مل جائے، یعنی ان کے رشتے کی برابری کے لیے کوئی رشتہ مل جائے تو پھر تاخیر نہ کرنا، کیونکہ جوان بیٹا جوان بیٹی کی رشتے اور شادی کے اندر تاخیر کرنا یہ اللہ رب ذوالجلال کی نظر میں بھی ناپسندیدہ ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی ناپسندیدہ. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 3 کاموں میں تاخیر نہیں کرنا.
یاد ہوگی؟ یہ سبق یاد کر لیں. پہلا کام کیا؟ الصلاۃ اذا اتت، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہیں کرنی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب کوئی میت فوت ہو جائے اس کے جنازے میں تاخیر نہیں کرنی. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جب کوئی رشتہ بیٹے بیٹی کا مل رہا ہو اس وقت تاخیر نہیں کرنی. شریعت کی نظر میں نکاح کو آسانی کا درجہ دیا گیا، لیکن ہم نے آج خود اپنے اوپر ایسے رسم و رواج حاوی کر رکھے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے منافی بھی ہیں. اسی لیے اس دور کے اندر نکاح تو کم از کم 10-12 لاکھ سے نیچے ہوتا ہی نہیں ہے، مگر زنا تو چند ہزار روپے میں، چند سو روپے میں معاذ اللہ ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو پروموٹ کرو، نکاح کو عام کرو، یہ حلال رشتہ ہے. زنا سے خود بھی بچو، اولاد کو بھی بچاؤ. ایک روایت کے الفاظ میں نے یہ بھی پڑھے ہیں، جان بوجھ کر اولاد کی نکاح کے اندر تاخیر کرنا، پھر ان سے اگر عمل گناہ کوئی سرزد ہوتا ہے ماں باپ کے سر پہ بھی دھرا جاتا ہے. برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کے اندر آسانیاں پیدا کرو. پھر حدیث کے الفاظ کیا ہیں سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا تو ہو جائے نہ پھر کریں. حالانکہ قرآن کا اصول دیکھیں، رب غفور کا وعدہ دیکھیں، سورہ نور دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. اللہ فرماتا ہے نکاح کی ترغیب دو، نکاح کو رواج دو. فرمایا ان یکونوا فقراء، میں اللہ عہد کر رہا ہوں اگر تم فقر میں بھی مبتلا ہوو گے ان یغنیہم اللہ من فضلہ، میں اللہ ہو کر اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا. اللہ کا وعدہ سچا یا نہیں؟ رب غفور کا وعدہ سچا وعدہ. یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے نا، اور ایمان کی کمزوری بھی اس درجے تک پہنچ چکی ہے کہ درجہ کفر کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. بعض اوقات اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظام کائنات تو بدل سکتا ہے، نہ اللہ کا جھوٹا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ سید الانبیاء کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء، نکاح کرو اگر تم فقر میں بھی پہلے سے مبتلا ہوگے تو ان یغنیہم اللہ، نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا. خود ہی سوچئے. اچھا ذرا بزرگ حضرات بیٹھے، آپ نے جوانی میں شادیاں کی تھیں، کیا اس وقت اتنا مال و دولت تھی آپ کے پاس یا نعمتیں جو آج اللہ نے میسر فرمائی؟ نہیں تھی نا. یہ اس نکاح کی برکت ہے جو اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے عطا فرمائی ہے. ہر عورت اپنا مقصوم خود لے کے آتی ہے، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ یا بچی اپنا مقصوم خود لے کے آتا ہے. اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. میرے حبیب امت تک پیغام پہنچا دو اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو. عرب کے اندر یہ رواج تھا، بیٹیاں ویسے زندہ درگور کی جاتی تھیں، بعض اوقات بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، کہتے تھے ان کو کون کھلائے گا، اتنے بچے پیدا ہو گئے تو کون رزق دے گا ان کو. اللہ کریم نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے تمہیں بھی رزق دیں گے. ایک مقام پہ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے. برادران اسلام، یہ اللہ رب ذوالجلال کے سچے وعدے ہیں. اسی لیے میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے ارشاد فرمائے ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم. صحیح حدیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ رب ذوالجلال ان کی مدد اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. 3 آدمی ایسے ہیں
جن کی مدد رب ذوالجلال اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے. ثلاثۃ حق علی اللہ، حالانکہ اللہ پر کوئی حق واجب لازم نہیں ہے، لیکن محبوب کے جملے ایک ہیں. فرما اللہ اپنے آپ پر خود واجب کر لیتا ہے اونہم، ان کی مدد کرنے کو. وہ کون سے 3 افراد؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ اکبر المجاہد فی سبیل اللہ. پہلے نمبر پہ فرما جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، اللہ اس مجاہد کی مدد کرنا اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا. دیکھیے تو صحیح 313 تھے بدر میں، اور سامنے سے 3 گنا لشکر زیادہ تھا، مگر قرآن کا فیصلہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت دفعہ ایسا ہوا، اللہ فرماتا ہے ہم نے قلیل کو کثیر پر فتح عطا فرما کثیر مغلوب ہو گئے، قلیل غالب ہو گئے. یہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنا وعدہ نبھایا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ثابت ہوا. حضور نے فرمایا 3 بندوں کی مدد اللہ اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے. ان میں سب سے اول نمبر پہ فرما المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے. فرما نہ اس کو شمشیر و تلوار پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تلوار نہ بھی ہو. اب دیکھیں صحابہ کرام کے ایسے بیسیوں واقعات ہیں احادیث کے اندر کہ جب سامنے دشمن کے ہاتھوں میں تیر، تلوار، نیزے، بھالے سب کچھ تھا، حضور کی بارگاہ میں آئے خالی، آپ نے چھڑی تھما دی کھجور کی تو وہی کھجور کی چھڑی جو تھی وہی تلوار بن گئی. اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ جناب کافر شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے، مومن تو بغیر تیغ کے بھی لڑتا ہے. المجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد کی اللہ مدد فرماتا ہے. دوسرے نمبر پہ فرما المکاتب الذی یرید اداء الکتابہ. اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، پھر غلام سے ان کا آقا کہا کرتا تھا اچھا تو اگر غلامی سے نجات پانا چاہے نا تو مجھے اتنے پیسے دے دے آزاد ہو جاؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا المکاتب، وہ اور اس غلام کو پھر کہا کرتے تھے مکاتب غلام، یعنی مالک اور غلام کے مابین ایک معاہدہ، مکاتبت، کتابت ہو جاتی تھی. ایک گویا کہ اس زمانے کے لحاظ سے کہوں بیان حلفی پر عہد و پیمان ہو جاتا تھا، جناب یہ مجھے اتنی رقم دے گا میری غلامی سے نکل جائے گا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مکاتب غلام الذی یرید اداء الکتابہ، جو اپنا حق کتابت ادا کرنے کے لیے محنت کرے، مزدوری کرے، اللہ اس مکاتب غلام کی مدد فرماتا ہے، اس کو غلامی سے نجات عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے مدد اس کی بھی اپنے ذمہ کرم پر لی. اور تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا سنیے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان. حضور فرماتے ہیں اللہ کے ہو الذی یرید العفاف، اللہ اس بندے کی مدد بھی اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے جو نکاح اس نیت سے کرے کہ مالک مجھے گناہ سے بچا لے، میری پاک دامنی کی حفاظت فرما، میری شرمگاہ و عزت و عفت عصمت کی حفاظت فرما. اس نیت سے جو ارادہ جو نکاح کرے گا اللہ کی الذی یرید العفاف، اللہ اس نکاح کرنے والے کی مدد بھی اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. اللہ رب ذوالجلال اس کی مدد فرماتا ہے. برادران اسلام، جبکہ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پیچیدگیاں ہم نے رشتوں کے معاملات کے اندر پیدا کر دی، کتنے رسم و رواج ہم نے فروغ دیے اور کتنا کچھ ہو رہا ہے. مگر سلف صالحین کو دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کتنا فالو کیا جاتا تھا. آج کا مسلمان 1400 سال کے فاصلے پر ایمان کو دیکھتا ہے، مگر وہ کل والا جو مسلمان تھا وہ 1400 سال پہلے والا مسلمان تھا. اس کا عقیدہ کیا تھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں رشتہ کرنے کے وقت. حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، جمال دیکھا جاتا ہے، پھر چوتھی چیز دین دیکھی جاتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب و نسب، مال اور جمال،
ان 3 چیزوں پر فرما دین کو ترجیح دو. آیا جہاں پر میں رشتہ کر رہا ہوں یہ رشتہ گھرانہ خاندان دیندار ہے؟ جس بچی سے نکاح ہو رہا ہے وہ بچی دین کی رغبت رکھنے والی ہے؟ بیٹی جس کے نکاح میں دے رہا ہوں آیا وہ بچہ دیندار ہے، دین کی کوئی رغبت ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اس زمانے میں کتنا فالو کیا جاتا تھا. امام ابن جوزی نے کمال بات لکھی اپنی کتاب صفت الصفوہ کے اندر. فرماتے ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 26 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم حکمران عادل و منصف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ گہری اندھیری سرد راتوں میں مدینہ طیبہ کا پہرا دے رہے تھے. فرماتے ہیں صبح سویرے یعنی ابھی سحر نہ پھوٹا تھا کہ عمر گشت فرماتے مدینہ طیبہ کی کسی ایسی گلی سے گزرے جہاں آپس میں کوئی اندر سے گفتگو کی آوازیں آ رہی. پاک عمر متوجہ ہوئے تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ والا ان قریب آنے والا ہے مدینہ کے ہوٹل والا، چلو کچھ پانی مل جائے گا اور دودھ مہنگا بک جائے گا، کچھ رقم زیادہ مل جائے گی. لیکن بیٹی ماں کو جواب دے رہی تھی اماں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پر امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے اور عمر بن الخطاب نے آرڈیننس جاری کیا ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا میں مصطفیٰ کی امت سے خارج ہو جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مدینہ طیبہ میں ہر شخص کی زبان عزت و خاص عام ہے، لہذا ہر شخص کو پتہ ہے ملاوٹ یہ تو جرم ہے. عمر کی عدالت میں اگر پیشی لگ گئی تو کیا ہوگا، پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ ماں نے کہا عمر کو کیا پتا، عمر تو اپنے محل میں سو رہا ہے. لیکن وہ خوف اور تقوی رکھنے والی بیٹی نے کیا کہا اماں عمر کو نہیں پتا تو عمر کا اللہ تو دیکھ رہا. حضرت عمر فرماتے ہیں میرے قدموں تلے سے زمین سر کی مکان پہ نشان لگایا، یوں چاک سے نشان لگا کے چلا آیا. صبح سویرے نماز پڑھی، نماز مسجد نبوی شریف میں مصلی رسول پہ ریاض الجنت میں عمر کی امامت میں ادا کی گئی. این الغلام الاسلم، میرا غلام کہاں ہے اسلم؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عادل فرما عمر اسلم جائیے مدینہ طیبہ کے فلاں محلے میں فلاں جگہ پر گلی کے فلاں نکر اور کونے میں میں نے ایک مکان پہ نشان لگایا ہے، اس کے اہل خانہ بلا لیے جائیں. وہاں پر ایک بیوہ خاتون تھی یا اس کی بیٹی رہا کرتی تھی. عمر کے دربار میں دونوں ماں بیٹی تشریف لے آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا ان کے سامنے بیان کیا اور اس بیٹی کو شاباش دی. کہا بیٹی آپ کے اس تقوی سے میں عمر اتنا متاثر ہوں، میں نے نماز بمشکل پڑھی ہے. خوف خدا اس قدر طاری کہ تیرا ایک جملہ جب تک عمر کو یاد رہے گا عمر کے درے سے کبھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، انصاف آئے گا. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا. فرمانے لگے بیٹو اگر مجھ عمر میں نکاح کی خواہش ہوتی تو اس بچی سے میں خود نکاح کر لیتا، مگر اب عمر کی عمر نہ رہی شادی والی، یہ عمر نہ رہی، لہذا بیٹو تم میں سے جو شادی کرنا چاہے عمر کی پیشکش ہے، میں ایسی بہو اپنے گھر میں لے کے آنا چاہتا ہوں جو تقوی والی خوف خدا والی ہو. حضرت عمر بن الخطاب کا ایک بیٹا عبداللہ بن عمر عرض کرتے ہیں بابا جان ہمارا تو نکاح پہلے سے ہو چکا ہے. ایک اور بیٹے نے کہا میرا بھی ہو چکا. حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا بابا جان میرا نکاح ابھی تک نہیں ہوا، اس بیوہ کی بچی سے میرا نکاح کر دیجیے. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں اپنے بیٹے کا نکاح اس مائی صاحبہ کی اجازت سے اور اس بچی کی اجازت سے آپ نے صحابہ کے اجتماع میں نکاح کیا. نکاح کے اندر 6 چیزیں ہوتی ہیں، 6 چیزوں کا نام ہے نکاح. کتنی چیزیں؟ 6. وعدے نزدیک تو ہور کو جو سن پر میں تو اندسندہ کیڑی ہیں 6 چیزیں. 2 چیزیں فرض
ایک کے واجب تو تین نے سنتا. آج تک کسی رشتہ کرن لگیا پوچھے کہ کاری صاحب نکاح دے بھی فرض ہیں کوئی یا واجب یا سنت نہیں نہ پوچھتے. جدو پوچھ دے ہی نہیں تو پھر جناب آئے دن مسائل گھر ہونے کہ نہیں ہونے پتہ ہی نہیں. نہ نکاح کے مسائل کا پتہ نہ طلاق کے مسائل کا پتہ. پھر یک بارگی فائرنگ کر کے جناب دوڑتے ہیں مفتیان کرام کے پاس. ہون بچوں کوئی راہ کر دو. قرآن رستہ اللہ کریم نے پہلے ہی بتا دیا ہے. اللہ کریم نے بیان لگا دیا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان فلا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ. اللہ کریم فرماتا ہے یہ تو حق ہے طلاق اور نکاح والا, یہ تو اللہ کی حدود ہے, اللہ کی حد ہے. دو چیزیں نکاح کے اندر فرض ہیں جو ہے تو پھر اہم بات ہے. نکاح کا پہلا فرض ہے ایجاب اور قبول. ایجاب لڑکے والے آفر کرتے ہیں, بیٹی والے ایکسپٹ کرتے ہیں, تو اس کا معنی ہے ایجاب اور قبول. یہ کیا چیز ہے؟ ایجاب اور قبول یہ فرض ہے. اور دوسرا فرض امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما نکاح کے اندر دو گواہ فرض ہیں. شہادت ہے, دو گواہ موجود. ان دو گواہوں کی موجودگی میں دو خاندانوں کا آپس میں تعلق جڑ رہا ہے. تو بیٹے والے آفر کر رہے ہیں, بیٹی والے ایکسپٹ کر رہے ہیں, اس کا نام ہے نکاح. یہ دو فرض امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں بیان فرمائے. فرمایا یہ 6 چیزیں ہیں ٹوٹلی نکاح کے اندر, 7ویں شے کوئی نہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایجاب اور قبول اور 2 گواہوں کی موجودگی. یہ چیزیں کیا ہیں؟ فرض. اور جو چیز واجب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حق مال. وہ کیا ہے؟ حق مال, جس کی کم از کم عقل جو اللہ کریم کے نبی نے مقرر فرمائی ہے گھٹ تو گھٹ 10 درہم. 10 درہم آج تے 10,000 تو اتنا مرنا ہے. اس لئے بندے گھٹیندے بیٹھے ہوں گے ناظرین دی 2,000 مقرر کرو. سمجھ آ نہیں کہ نہیں؟ ہاں ایسا ہے کہ نہیں؟ زیادہ تو چاہے کروڑوں میں جتنا بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ حق مہر زیادہ مقرر ہونے لگا. آپ نے فرمایا بھئی لوگوں کی گنجائش دیکھ کر مقرر کرو, یہ اتنا ہر کوئی اپنی مرضی سے نہ کرے. 10 درہم کم از کم, اس سے بڑھ کر جو جس کی گنجائش ہو. جب آپ نے یہ آرڈیننس پیش کیا جمعے والے دن خطبہ مسجد نبوی شریف کے دوران, خواتین کا ابھی داخلہ بند نہ ہوا تھا علیحدہ. عمر کے زمانہ میں ابتدائی دور حکومت میں خواتین بھی جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتی تھی. پاک عمر نے خطبہ دیا اور یہی جملے کہے. خاتون کھڑی ہوگی جمعے کے اجتماع میں باپردہ, عرض کرنے لگی عمر احداہن قنطارن. اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے سونے کا پہاڑ دینا چاہو تو دے سکتے ہو. یہ عمر کون ہوتا ہے جو عورت کے حق پر قدغن لگائے اور حق کے مہر کے اندر پابندی لگائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. فرما اصحابت امراتن, بی بی صحیح گل کیتی ہے, عمر کو لو لگ دے چھوئیے. فرما بی بی نے درست بات کی ہے. احداہن قنطارن, جب قرآن خزانے بیان کر رہا ہے سونے کے پہاڑ, اور پھر عمر کون ہوتا ہے اس پر پابندی لگانے والا؟ اچھا ایک تو ہوگی, 2 ہو گئے فرض. توجہ ہے, تیسری کڑی شے ہوگی واجب. تو 3 چیزاں ہیں سنت. شوارے تقسیم کرنا نبی دی سنت ہے نکاح نے موقع پر. ٹھیک ہے, میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر اگلی چیز پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعوت ولیمہ. یہ مسنون ہے, سنت ہے, اگر گنجائش ہو کر لے, سنت ہے. اور پھر اس دعوت ولیمہ میں 6ویں چیز یہ ہے غرباء کو دعوت دی جائے. حضور نے فرمایا خیر الولیمہ, فرمائے خیر الولیمہ. تو شر الولیمہ دے جملے حضور نے فرمایا وہ ولیمہ شر والا ولیمہ ہے
جس ولیمے کے اندر کسی غریب کو انوائٹ نہ کیا گیا ہو، دعوت نہ دی گئی ہو، بلکہ عمراء کا طبقہ ہی مدعو کیا گیا ہو، پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَ شَرُّ الْوَلِیمَہ، وہ ولیمہ خیر سے خالی ہے، وہ شر والا ولیمہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت کے اندر یہ 6 چیزیں شادی، اچھا یہ کوئی مہنگی شادی ہے جو سرکار نے بیان فرمائی، اصل تو خود ہون تو ڈھول باجے والے جناب علی اس ویلے ویکھیا کرو بندیاں نوں، سمجھ دیو نا، اخیر تے آندی ہے باری کاری صاحب دی، مولوی دی باری جس ٹائم آندی ہے نا، اس سے لے کی ہوندا ہے، اس سے لے جناب علی جس ٹائم مولوی آتا ہے جناب 8,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ بندیاں دے قدمہ تلوں زمین نکل بندی ہے، قاری صاحب خوف ہے خدا کا، میرا نکاح ہویا ہی میں مولوی 10 روپیہ دیتے ہیں، اور پوتر دا نکاح ہے جناب تو ساں اتنے پیسے 10,000، اور تو اندسان اس دور نبی دی شریعت دا فیصلہ قرآن میرے سامنے میں، فتاوہ عالمگیری، فتاوہ ہندیہ جناب والا اس کی عبارت میرے سامنے موجود ہے، کوئی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، نکاح پڑھانے کا ہدیہ کتنا ہے، پڑھا نبی دی شریعت جو اللہ دے گھر بیٹھے ہو دیو گے صحیح پھر اتنا ہے، ٹھیک ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شریعت دے وچ نکاح دا ہدیہ پڑھاون والے دا کتنا ہے، جناب والا فتاوہ ہندیہ الفاظ اے نے اذا عقد بکرن یاخذ دینارا وفی السیب نصف دینار، آدھے نکاح پڑھاون والے نو دیو 1 دینار، دینار دی مالیت دسنگا کہ ہن کتنی ہے، دینار ہے سونے دا اور اس دا وزن 4 گرام 665 ملی گرام، آج دے 25,000 نالوں ڈھیر قیمت بڑھ گئی، 25,000 روپیہ، تو سب 2500 دے کے راضی نہیں ہوندے تو جناب اللہ 25,000 روپیہ بنتا ہے، کماری بچی دے نکاح دا کتنا بنتا ہے، 25 ڈھلے پہ گئے، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آگے کیا کہا، وفی السیب نصف دینار، ہاں بیوہ عورت ہے تو اس دا پھر نصف دینار 12,500 خدا ہی بنتا، تو میں اپنی اس عمر آج تک 12,500 والا کوئی نکاح کو نہیں پڑھایا، سارے تلے والے نا، البتہ 10 تک میں پڑھایا نکاح، 8 تک 10 تک مطلب گل کرنے بیٹھے ہونے نا شادی جے موڑ کے رہی ہوئے تو وہ مہنگی ہو سی مزید۔ برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کے احکام کیا بنائے، یہ شریعت مصطفیٰ ہے، اس کو فالو کرنا ہمیں ضروری ہے، اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا کیا نکاح، اور عاصم بن عمر کا نکاح ہوا اس بیوہ کی بیٹی سے، اللہ رب الجلال نے ان کے ہاں ایک بیٹی عطا فرمائی، اور وہی بیٹی پھر جب جوان ہوئی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی، اسی بچی سے اللہ کریم نے عمر بن عبدالعزیز کا تولد فرمایا، جس کو خلفائے راشدین میں 5واں خلیفے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا ان کی نانی وہی بیٹی ہیں جو حضرت عاصم بن عمر کے ہیں، عاصم بن عمر نانا لگتے ہیں، حضرت عمر پر نانا لگتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے اس رشتے میں تقوی کی بدولت کیا خیر و برکات رکھی ہے۔ برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اگلی 1-2 باتیں اور بھی ہیں مگر انتہائی 2 لائنوں کی کر کے سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، ان کا درجہ دے، ان کے والد کسی مقام پر کسی شخص کے باغ کے نگران تھے، مالی تھے، نگرانی کیا کرتے تھے، باغ کا مالک کئی سال بعد آتا تھا اس باغ کے اندر، کیونکہ بندہ ایماندار انہوں نے مقرر کیا تھا نگرانی پر۔ آج یہ دور دا مالی تو نہ ہی جناب انارہ نہ باغ ہے، ایک دفعہ مالک کے دل میں خیال آیا کہ جانا تو صحیح، دیکھا تو صحیح کی بڑھیا میرے باغ دا، بس وہی مالی نظام چلا رہا تھا، آیا کہنے لگا حضرت عبداللہ کے والد سے، مبارک، نام مبارک تھا ان کا، کہا مبارک ایسا کرو
کسی انار کے دانے سے کوئی انار توڑ کے لے آؤ، شرط یہ ہے کہ میٹھا ہو۔ حضرت مبارک انار توڑ کے لائے، اتفاق سے کڑوا تھا، کہا دوسرے درخت سے جا کے توڑو، اس سے توڑا، پھر پہلے درخت کا توڑا وہ کڑوا، دوسرے کا توڑا چیک کیا وہ بھی کڑوا، تیسرے کا، حتیٰ کہ 7 درختوں سے پھل توڑا گیا، ان کا جو انار بھی توڑ کے لایا گیا ہر انار کڑوا، میٹھا کوئی نہیں تھا۔ حضرت مبارک سے کہنے لگے جناب یہ کیسی بات ہے، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس باغ کی مالی اور نگرانی کے طور پر اس عہدے پر؟ کہنے لگے جی کم و بیش 7-8 سال کا عرصہ ہو گیا۔ پھر یہ تجربہ بھی نہیں کہ کس بوٹے کا پھل میٹھا؟ آپ نے فرمایا میاں مجھے نگرانی پہ مامور کیا ہے نا، کھانے پہ تو مامور نہیں کیا، مجھے نگرانی پہ مامور کیا ہے، کھانے کی اجازت ہوتی تو میں چیک کرتا کہ کون سے انار کا بوٹا جو ہے اس کا پھل میٹھا ہے، مجھے نگرانی دیا آپ نے، لہذا میں نے نگرانی کی ہے۔ حضرت علامہ ابن خلکان رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب وفاقۃ الاعیان کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد سے اس شخص نے کہا آپ کا اتنا تقویٰ دیکھ کر میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، نکاح میں دینا چاہتا ہوں، آپ میری اس آفر کو قبول فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد کہنے لگے میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں تو معمولی سا مالی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اور چاہیے بھی کچھ نہیں، میں صرف متقی بندہ دیکھنا چاہتا تھا، تیرے تقوی کا کمال دیکھا، لہذا بیٹی میں نے تیرے نکاح کے اندر دے دی۔ بیٹی کو نکاح کے اندر دیا، اللہ رب ذوالجلال نے پھر اسی بیٹی سے جو بیٹا عطا فرمایا، دنیا اسے امیر المومنین امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جب آپ شہر رقہ میں علم حدیث پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اس زمانے میں 30,000 انسانوں نے شہر رقہ کی حدود پر آپ کا آ کر استقبال فرمایا۔ یہ عبداللہ بن مبارک تھے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک مدرس تابعی بزرگ ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا ایک شاگرد تھا عبداللہ بن ابی ودا۔ 3 دن آپ کی محفل میں درس حدیث میں نہ آیا، چوتھے دن آپ کی بارگاہ میں آیا، پوچھا بیٹے کیا تھا، کیوں کس وجہ سے ناگا کیا، 3 دن سبق کے لیے نہیں آیا؟ کہنے لگے جی میری بیوی فوت ہو گئی، 3 دن لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے، میں وہاں گھر میں رہا، لہذا 3 دن حکم تھا تعزیت کا، چوتھے دن میں نے کہا چلو میرے سبق کا ناگا نہ ہو، لہذا میں اس لیے چل کے آیا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوان کا تقویٰ دیکھا، پرہیزگاری دیکھی، فرمایا میری ایک بیٹی ہے فاطمہ نام کی، میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس آفر کو قبول کرتے ہو؟ کہا حضرت میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، انتہائی غریب سا آدمی ہوں، میرے پاس تو حق کے مہر بھی نہیں ہے۔ فرمایا حق کے مہر کے پیسے بھی میں خود دیتا ہوں، آپ نکاح تو قبول کیجئے۔ حضرت سعید ابن مسیب اور یہ جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ بیٹی کون تھی؟ اس زمانے کا بادشاہ عبد الملک بن مروان نے آفر کی تھی سعید ابن مسیب کو کہ میرا بیٹا ہے، میرا ولی عہد ہے ولید بن عبد الملک، لہذا میں رشتہ آپ سے مانگتا ہوں، آپ میرے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دیجئے۔ سعید ابن مسیب نے انکار کیا، فرمایا میں کسی متقی بندے سے بیٹی کا نکاح کروں گا۔ حضرت سعید ابن مسیب کے اس انکار پر اس وقت عبد الملک بن مروان نے آپ کو 80 کوڑے بھی مروائے تھے، تعزیراً کہا بادشاہ کا حکم نہیں مانا، آپ نے کہا جان دے سکتا ہوں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، میں بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے نہیں دے سکتا، چاہے وہ ولی عہد کیوں نہ ہو، شہزادہ ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ کا فرزند ارجمند ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت سعید ابن مسیب نے عبداللہ ابن ابی وداع سے اپنی شہزادی کا بیٹی کا نکاح کیا اور اپنے اس ہونے والے داماد کو اس زمانے میں 20,000 دینار آج خود دیے، کہا بیٹا جاؤ ان سے کوئی کاروبار کر لینا تاکہ کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال۔ برادران اسلام، یہ تھے اسلام کے وہ عظیم اسلاف ہمارے
جنہوں نے ہمیں راستہ متعین کر کے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کے اندر یہ رشتے کیسے کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ کون آج ایم پی ایم اے دی کدوں رشتہ آ جاوے نا کوئی بندہ چھڑے نا آدھر بڑے گھر دا رشتہ ہے جناب، کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ کے وہ کاملین جن اور یہ سعید ابن مسیب وہ صحابی وہ تابعی ہیں۔ یزید ولید کے دور حکومت میں جب مسجد نبوی شریف کے اندر اس بدبخت نے گھوڑے بنوائے تھے، یہ آخری عمر میں سعید ابن مسیب آنکھوں سے نبینا ہو گئے تھے، تمام صحابہ اس وقت پہاڑوں پہ چلے گئے، لیکن سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں رہا، میں 3 دن نہ اذان ہوئی نہ مسجد میں جماعت ہوئی، جب بھی اذان چونکہ تھا میں نبینا مجھے تو وقت کا نہیں اندازہ ہوتا تھا، فرما ہر نماز کے وقت روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، ہر جماعت کے وقت میں روضہ رسول سے امامت کی آواز۔ یہ وہ سعید ابن مسیب ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اعمال صحابہ پر اور صحابہ کرام کے ان اخلاقیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔